کہ جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ واشنگٹن اور تہران میں بدستور اعتماد کے فقدان نے ڈیل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل اجلاس بے نتیجہ رہا۔ حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا۔ امریکی صدر مسلسل تذبذب کا شکار ہیں۔ ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز بھی تاحال نہ کھل سکی۔ 2 گھنٹے طویل مشاورت، کئی اہم سوالات، بڑے بڑے دعوے مگر نتیجہ صفر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق تو کی گئی مگر تفصیل نہیں بتائی گئی۔ واشنگٹن اور تہران میں اعتماد کا فقدان مزید بڑھ گیا ہے۔ جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، ڈونلڈ ٹرمپ تذبذب کا شکار ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا۔ سچویشن روم اجلاس سے پہلے سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا مگر سمندر کی اس اہم گزرگاہ میں آمد و رفت پر لگے پہرے اب بھی برقرار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سینٹکام نے ایرانی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیا۔ وارننگ کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 جہازوں نے آبنہ ہرمز کو عبور کیا۔ تمام جہاز ایرانی بحریہ سے اجازت لے کر گزرے۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایرانی فوج کے پاس ہے۔ مداخلت کرنے والے فوجی جہاز ہدف بن سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کی آبنہ ہرمز میں جہازوں کو وارننگ، کہا ٹرانزٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے۔ تمام بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے ایرانی نیوی سے لائسنس حاصل کرنا لازم۔ تمام بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے پابند ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران پر پہلے سے بھی زیادہ شدید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی دھمکی، واضح کیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل امریکی مفادات سامنے رکھ کر ہی کی جائے گی۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ بحری ناکہ بندی برقرار ہے۔ آبنہ ہرمز ٹیکس فری اور آزادانہ استعمال ہونی چاہیے۔ سنگاپور میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں پاکستان کو مخلصانہ دوست قرار دیا، کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاندار کام کر رہے ہیں۔ سچی یاری مزید پروان چڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل، کہا واشنگٹن ڈیل نہیں کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، بات چیت جاری ہے۔ ممکنہ معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی۔ جنید اکبر کی گلگت بدری پر پاکستان تحریک انصاف برہم، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط۔ انتخابی ماحول پر تشویش کا اظہار کیا، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرنے کی درخواست۔ اسد قیصر نے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ کر ڈالا، کہا گلگت بلتستان میں وفاقی وزراء کی فوج موجود ہے، پنجاب پولیس مجھے جی بی جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ جنید اکبر کے ساتھ کیا گیا سلوک عوام کی توہین ہے۔ جنید اکبر کی گلگت بدری کے خلاف تحریک انصاف سیخ پا، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط۔ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی ہراسانی پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسد قیصر کا تمام جماعتوں کو جی بی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لکھا گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول سے متعلق تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کی نقل و حرکت پر پابندیوں کی اطلاعات ہیں۔ ایسی صورتحال انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مطالبہ کیا عدالت آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کرے۔ سیاسی کارکنوں اور جماعتی قیادت کے خلاف غیر قانونی ہراسانی کو روکا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پنجاب پولیس مجھے گلگت بلتستان جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو سڑک بلاک تھی، پتہ چلا میرے لیے بند کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کیسے وہ مجھے جی بی سے روکنے کے لیے کڑی تھی۔ بنیادی قانونی حق ہے کہ میں جا کے اپنی پارٹی کا منشور بتا سکوں۔ جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے
کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دے. اسد قیصر نے پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر کو علاقہ بدر کرنا گلگت بلتستان کے عوام کی توہین قرار دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی گلگت بلتستان نہ جا سکے. سوشل میڈیا پیغام میں کہا اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا پولیس نے تمام ٹریفک روک رکھی ہے. ٹریفک بلاک کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی گئی. اسکردو جانے کے لیے مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی. ایئر لائن نے بھی دانستہ فلائٹ کو وقت سے پہلے بند کر دیا. ہمارے گرد مسافر خواتین، بچے اور بزرگ گرمی میں رول رہے تھے. کہ جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. واشنگٹن اور تہران میں بدستور اعتماد کے فقدان نے ڈیل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل اجلاس بے نتیجہ رہا. حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا. امریکی صدر مسلسل تذبذب کا شکار ہیں. ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز بھی تاحال نہ کھل سکی. 2 گھنٹے طویل مشاورت، کئی اہم سوالات، بڑے بڑے دعوے مگر نتیجہ صفر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی. وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق تو کی گئی مگر تفصیل نہیں بتائی گئی. واشنگٹن اور تہران میں اعتماد کا فقدان مزید بڑھ گیا ہے. جنگ ہوگی یا جنگ بندی میں توسیع، ڈونلڈ ٹرمپ تذبذب کا شکار ہیں. حکام کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا. سچویشن روم اجلاس سے پہلے سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا مگر سمندر کی اس اہم گزرگاہ میں آمد و رفت پر لگے پہرے اب بھی برقرار ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے ایرانی جہازوں کو ہرمز سے گزرنے نہیں دیا. وارننگ کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 جہازوں نے آبنہ ہرمز کو عبور کیا. تمام جہاز ایرانی بحریہ سے اجازت لے کر گزرے. آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایرانی فوج کے پاس ہے. مداخلت کرنے والے فوجی جہاز ہدف بن سکتے ہیں. ایرانی فوج کی آبنہ ہرمز میں جہازوں کو وارننگ. کہا ٹرانزٹ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز خطرے میں ہوں گے. تمام بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے ایرانی نیوی سے لائسنس حاصل کرنا لازم. تمام بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے پابند ہیں. معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران پر پہلے سے بھی زیادہ شدید حملے کیے جائیں گے. امریکی وزیر جنگ کی دھمکی. واضح کیا کہ ایران کے ساتھ ڈیل امریکی مفادات سامنے رکھ کر ہی کی جائے گی. پیٹ ہیگزت نے کہا کہ بحری ناکہ بندی برقرار ہے. آبنہ ہرمز ٹیکس فری اور آزادانہ استعمال ہونی چاہیے. سنگاپور میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں پاکستان کو مخلصانہ دوست قرار دیا. کہا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاندار کام کر رہے ہیں. سچی یاری مزید پروان چڑھ رہی ہے. امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں. سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل. کہا واشنگٹن ڈیل نہیں کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. بات چیت جاری ہے. ممکنہ معاہدے کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی.